ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا خواب جو ہے وہ ہمیں سجاد علی صاحب نے علی پور سیدہ سے بھیجے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ہر طرف سیاہ رنگ کے بادلوں کی وجہ سے بہت اندھیرا ہو رہا ہے. کبھی کبھی جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں مجھے اپنے گھر کا بیرونی حصہ نظر آتا ہے. خواب میں کیا اشارہ کیا جا رہا ہے جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے, پلیز مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں مبررین نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے, رزق میں فراوانی ہے, برکت ہے, مخلوق کے اوپر اللہ کے عنایات ہیں. لیکن جب وہ ایک طوفانی کیفیت ہو تو نبی علیہ السلام کا چہرہ بھی متغیر ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے کہ اللہ کوئی عذاب نہ ہو, کوئی آفت نہ ہو. تو قرآن پاک میں بھی منافقین کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب آسمان کے اوپر بادل ہیں, اس میں بجلی ہے, کڑک ہے, اور جب وہ بجلی چمکتی ہے تو وہ روشنی لے کے چل پڑتے ہیں, جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ اسی طرح یا مہون بھٹکنے والی کیفیت ہے. تو یہ علامت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہے, لیکن اس میں بہت سی آزمائشیں بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں. اگر روٹین کی بارش ہو باعث رحمت ہے, اگر ویسے آپ نیلا آسمان دیکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بعض نے لکھا کہ یہ فرزند ملنے کی اس کے اندر بشارت ہے, یا چاند بھی دیکھا آپ نے. اور اگر سفید مطلق آسمان دیکھیں تو یہ جو ہے کوئی وبا ہے آسمان کی طرف سے. اگر کالا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی اور کوئی ملک کے اوپر قہر کی کیفیت ہے. لیکن اگر روشن ماحول دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, مخلوق کے اوپر بھی, ملک کے اوپر بھی, وطن کے اوپر بھی. تو اس حالت میں بہتر ہے کہ استغفار جو ہے یہ کم از کم اگر ہو سکے تو 3 تسبیح, ذکر کثیر کی جو مقدار ہے, تعداد ہے, وہ 300 دفعہ ہوتی ہے. مطلب استغفار 300 دفعہ, کلمہ طیبہ شریف 300 دفعہ, اور آیت کریمہ وہ 300 دفعہ. تو اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر. ڈاکٹر صاحب یہ جو گھر کا بیرونی حصہ نظر آنا, یہ بھی کوئی اس میں وہ بیرونی حصہ جو ہے وہ نظر آنا, روشنی جب ہو وہ تو ایک خیر کا پیغام. لیکن جو گرج ہے اور وہ جو ہر طرف سیاہ بادل ہیں وہ بجائے ایک خوشی کا ماحول پیدا کرنے کے وہ ایک دل میں دہشت اور ایک وحشت پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, قرآن پڑھا کرو, نمازیں پڑھا کرو, سجدے کیا کرو اور اللہ توبہ کیا کرو, کیونکہ اس کی برکت سے گھروں کے اندر رحمتیں ہوتی ہیں اور زحمتیں دور ہوتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سجاد علی صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح کالے بادلوں کا چھائے رہنا آسمان کے اوپر, اس میں کچھ تشویش ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ استغفار اچھے سے کیجئے.